الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مقیم فیضی آپ سے مخاطب ہوں. صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی سے منسلک ہوں. گفتگو جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ رقیہ جھاڑ پھونک کو پیشہ بنانے اور اس کے لیے سینٹر کھولنے کے متعلق ہے. اور یہ گفتگو اس ویڈیو اور آڈیو کے تناظر میں ہے جو ہم سب کے بزرگ عالم دین کی طرف سے ان دنوں ریکارڈ کر کے گردش کرائی جا رہی ہے. اسی کے تناظر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ. سب سے پہلے عرض یہ ہے اقول وباللہ التوفیق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کن لوگوں کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ، پیشوا اور عمرا خلفاء وغیرہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے متعلق کوئی گفتگو کرے تو بھی یہی پہلو اس کے سامنے ہونا چاہیے خیر خواہی کا. اور اگر کسی خطا کی اصلاح مقصود ہو تو بھی خیر خواہی کا ہی پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. اور ان سب میں مطلوب اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنے سے جو اس کو راضی کرنے والی نہ ہو محفوظ رکھے. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ جب رقیہ سینٹروں اور پیشہ ور راقیوں کی جانب سے بہت سے منکرات اور مخالفات اور لوگوں کی مجبوریوں کا استحصال اور وہم کی تجارت کی بے شمار واقعات ہمارے علم میں آئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ، منہج اور اخلاق نشانے پر ہے، اور بے علم نوجوانوں کی کثرت اس پیشے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور وہ دعوت کے نام پر رقیہ سینٹر کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سے تھوڑے سے ظاہری نفع کے ساتھ بہت بڑے بڑے نقصانات اور فتنے سامنے آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے یعنی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے منسلک لوگوں نے مجبوراً ان منکرات کے خلاف کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں اس طرح کی دشواریوں کا بھی اندازہ ہے. جب ہم نے اس موضوع سے متعلق کہیں ضمنی طور پر گفتگو کی اور کہیں اس آفت کی سنگینی اور دجل و شعبدہ کی حرکتوں کی بڑھتی ہوئی روش سے
تشویش میں مبتلا احباب جماعت کی خواہش پر اس سلسلے میں مستقل تقریریں کی اور تحریری سلسلہ بھی شروع کیا تو متعدد راقیوں کی طرف سے رد عمل سامنے آیا، شبہات پیش کیے گئے۔ میں نے ان کے رد عمل پر یا ہم میں سے کسی نے ان کے رد عمل پر کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے ذاتی طور پر جو حملے کیے ہم نے ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ ان سب کے شبہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا اور مشہور علماء امت اور ائمہ سلفیت کے فتووں اور وضاحتوں کی روشنی میں ان شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں کوئی خاص شخصیت ہمارا مقصود نہیں تھی، نہ ہم نے کسی خاص شخص کو نشانہ بنایا تھا، مگر ان میں سے ایک شخص جو من جملہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ہمیں مخاطب کیا تھا اور اپنے شبہات پیش کیے تھے، اس نے ہمارے اس بیان کو شخصی طور پر لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید جو باتیں میں نے متعدد لوگوں کے شبہات کو سامنے رکھ کر کہی تھی ان سب کا نشانہ وہی ہے، یا پھر اس شخص نے اسے تمام راقیوں کا لیڈر اور ترجمان بن کر اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا سنہری موقع سمجھا، کیونکہ اس کی حرکتوں سے اس کا پورا قرینہ موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ الغرض جو کچھ بھی ہو، وہ شخص حیدرآباد سے اورنگ آباد کی ایک مجلس میں جہاں میری تقریر اس موضوع پر ہو چکی تھی آیا۔ شاید وہاں اس شخص کا پروگرام پہلے سے طے تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی موضوع طے تھا مگر میں نے موضوع بدل کر اسے رقیہ سے متعلق کر لیا ہے۔ اس میں جناب نے بڑی گرما گرم باتیں کی، جیسے عام طور پر سیاسی لیڈران یا دیگر مسالک کے پیشہ ور مقررین کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع کو ایک الگ رخ دے دیا اور اپنے خطاب میں جم کر اشتعال انگیزی کی، کیونکہ یہ ایک نوجوان شخص ہے اور ایسے مسلک سے آیا ہے جن کی اپنی ایک خاص تہذیب ہے جو ہندوستان کے تمام باشعور لوگوں پر واضح ہے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ شخص اپنی پچھلی تہذیب سے ابھی تک دامن نہیں چھڑا سکا ہے، اور چونکہ یہ اہل علم نہیں ہے اور اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق طبقہ عوام سے ہے، اسے علمی اصطلاحات کی بھی سمجھ نہیں ہے، محض اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے اور جذباتی باتیں کرتا ہے جس پر کوئی علمی چھاپ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اسے منہ لگانا مناسب نہیں سمجھا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ لوگوں کے مطالبے کے باوجود میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں گا اور اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور ہر مسئلے پر انشاءاللہ اکابر علماء کی جو رائے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لاؤں گا، جس سے سب کو تشفی ہو جائے گی۔ اس بیچ جماعت کے فاضل نوجوان عبدالحمید صاحب نے، جنہیں باہر ممالک میں رہنے کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کے اخلاق اور تعامل کا پورا اندازہ نہیں تھا، انہیں علمی انداز میں نصیحت کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انتہائی شرافت کے ساتھ اور علمی وقار کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی ان باتوں پر ان کی جارحیت اور بڑھ گئی اور ان صاحب یعنی حیدرآبادی صاحب کے حواریوں نے انتہائی گندی گاڑیوں کی حیدرآبادی صاحب کے حواری انتہائی گندی گاڑیوں کی سوگات لے کر عبدالحمید صاحب کے خلاف محاذارہ ہو گئے، بلکہ ان کے والد مشہور سلفی داعی و مبلغ اور معروف عالم دین شیخ ظفر الحسن صاحب مدنی تک پر بھی انہوں نے نامناسب تبصرے کیے، جبکہ شیخ محترم نے اس سلسلے میں ابھی اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی، بلکہ خود اس حیدرآبادی نوجوان نے فون کر کے انتہائی نامناسب انداز میں شیخ ظفر الحسن صاحب مدنی کے سر پر سوار ہونے کی کوشش کی۔ پھر اس کا جواب عبدالحمید صاحب نے بھی سخت لب و لہجے میں دیا اور کچھ دنوں تک خاموشی طاری رہی۔ پھر اچانک فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو یہ لوگ منظر عام پر لائے، جس کے ساتھ انہوں نے دکتور صاحب کی شخصیت کا بھاری بھرکم تعارف نامہ بھی شائع کیا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی تھا، اگرچہ بنیادی طور پر اس کی باتوں سے ہمیں اتفاق نہیں تھا، مگر ہم نے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی کہ شیخ محترم
ایک مستند عالم دین ہیں، انہیں اپنا موقف پیش کرنے اور اپنے علم کے مطابق اپنی آراء کے اظہار کا حق ہے، اور اہل علم اپنی اپنی باتیں پیش کرتے ہی رہتے ہیں، اور اتنے بڑے عالم کے بیان پر خصوصی طور پر کوئی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی جو بات کرنی ہوگی وہ ہم عمومی طور پر کریں گے، اور یہ فیصلہ کر کے ہم نے اس پر خاموشی اختیار کرنی۔ مگر کل رات کسی نے آڈیو بھیجا اور بعد نماز فجر اسے سنا تو یقین نہیں آیا کہ محترم ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ اس مسئلے میں ایک فریق کی طرح سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے عزیز فصیح الدین صاحب کی تائید میں باقاعدہ اس آڈیو کو ریکارڈ کرایا ہے، اور اس میں ان تمام لوگوں کا نام بنام ذکر ہے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس مسئلے میں اظہار خیال کیا تھا، یعنی رقیہ سینٹر یا رقیہ کو پیشہ بنانے کے سلسلے میں شرعی حکم بتایا تھا، اور فصیح الدین صاحب کیونکہ بیچ میں اس مسئلے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اور خود دوسرے لوگوں نے بھی سمجھا کہ شاید خاص انہیں کا رد کیا جا رہا ہے، حالانکہ حاشا وکلا کسی خاص آدمی کا رد مقصود ہمارے اپنے منصوبے میں داخل نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ عبدالحمید صاحب نے ان کو، چونکہ انہوں نے بہت غلط انداز میں گفتگو کی تھی، ان کو خصوصی طور پر نصیحت کی تھی، الغرض ڈاکٹر صاحب نے اس میں میرا اور شیخ ظفر الحسن صاحب کا، شیخ عبدالسلام صاحب سلفی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا، اور عبدالحمید صاحب کا نام لیا ہے۔ اور میں نے کئی معتبر اہل علم سے سنا تھا کہ شیخ محترم یعنی ڈاکٹر صاحب مطلق چشم پوشی کے ساتھ فصیح الدین صاحب کی حمایت اور تائید فرماتے ہیں، جبکہ کچھ اہل علم نے اس سلسلے میں ان سے مناقشہ بھی کیا تھا اور اس تائید کے نقصانات بھی ان کے سامنے رکھے تھے، مگر اللہ جانے کیا معاملہ ہے، دکتور صاحب ابھی تک اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں، بلکہ اب تو وہ ایسے انداز میں ان کی تائید میں منظر عام پر آئے ہیں کہ حیرت ہی حیرت ہوتی ہے، جس کا اندیشہ کچھ لوگ پہلے ہی ظاہر کر رہے تھے۔ ظاہر کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دکتور صاحب کیوں ان کے اس طرح معین ہیں، مگر ہم ان کے اس بیان کے متعلق جبکہ انہوں نے نامزد طور پر ہماری تردید کی ہے یا ہمیں خطاب کیا ہے تو ضرور کچھ عرض کرنا چاہیں گے، اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے۔ اور ان کے ایک ویڈیو بھی ان کا سامنے آیا اور بعد میں آڈیو آیا، اور ان کے ویڈیو اور آڈیو دونوں کو سامنے رکھ کر ہم کچھ گفتگو کریں گے جو کچھ اس طرح ہیں۔ شیخ محترم، اگر آپ نے ان لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر بیان دینے کی بجائے میرے دونوں ویڈیو کی وضاحتیں سنی ہیں تو عرض ہے کہ میں نے اس میں صرف دکتور صالح فوزان حفظہ اللہ کا قول نقل نہیں کیا ہے، بلکہ متعدد علماء کے اقوال اور ان کے دلائل نقل کیے ہیں جو شرعی اعتبار سے رقیہ کو پیشہ بنا کر اس کے لیے فارغ ہو جانے یا رقیہ سینٹر بنانے کو بدعت یا غیر مشروع یا مفاسد کے غلبہ کی وجہ سے ناجائز ٹھہراتے ہیں، اور سد ذرائع کے فقہی اصول کے تحت بھی اس کا دروازہ بند کر دینے پر زور دیتے ہیں۔ ان علماء میں سر فہرست امام زمانہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، حیات کبار علماء کے عضو اور سعودی عرب کی مرجعی شخصیت ڈاکٹر صالح الفوزان، اور امام عصر علامہ ربیع ابن ہادی مدخلی، اور ان کے ساتھ دیگر علماء اور دکاترہ بھی ہیں۔ اس لیے صرف دکتور صالح فوزان کا حوالہ دے کر بات کو ہلکا کرنے کی کوشش اگر عمدن نہیں ہے تو بھی نامناسب ہے، جبکہ ان علماء کے فتووں کا آپ کے فصیح الدین صاحب نے استہزاء کیا ہے اور علمی اصولوں سے اپنے نافرد ہونے کی سند مہیا کی ہے۔ اگر آپ نے ان کی پوری تقریر سنی ہے اور پھر بھی اس پر کوئی نکیر کرنے کے بجائے ان کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ بھی معاف کیجئے انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اس اصول پر عمل پیرا ہیں
کہ عین الرضا عن كل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المساویہ، جس سے آدمی راضی ہو اس کا ہر عیب گوارا کر لے، اور جس سے ناراض ہو اس کی ہر چھوٹی بڑی کمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بھی فقیہ الدین کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمعیت بنانا بھی اسی طرح ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جمعیت بنانے کا معاملہ ہے اسی طرح رقیہ سینٹر قائم کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ تو عرض ہے کہ رقیہ کو تو متعدد کبار اہل علم نے امور تعبدیہ یا انہی کے مثل امور شرعیہ میں داخل بتایا ہے، بعض نے صاف صاف اسے امور توقیفیہ میں شمار کیا ہے، مگر کس عالم نے جمعیت سازی کو امور تعبدیہ یا توقیفی امور میں داخل مانا ہے؟ آپ لوگوں کا دونوں کو ایک قرار دینا بالکل بریلویوں جیسا استدلال ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا یا جشن منانا بدعت ہے تو جواب دیتے ہیں گاڑی پر چڑھنا بھی تو بدعت ہے، ہوائی جہاز پر سوار ہونا بھی تو بدعت ہے، مدرسے اور اسکول بنانا بھی بدعت ہے، بلکہ خود تمہارا وجود بھی بدعت ہے۔ اب کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ فقیہ الدین صاحب یہ بات کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ جیسے کبار اہل علم بھی یہی فرمائیں تو پھر ناطقہ سرب غریبہ ہے اسے کیا کہیے، خامان گشت بدندہ ہے اسے کیا لکھیے؟ جناب والا جمعیت سازی کا معاملہ خیر کے اجتماعی کاموں کے عمومی و خصوصی دلائل سے جائز ہے، اس کا تعلق ان مصالح عامہ اور معاملات سے ہے جو حرمت کی خصوصی دلیل نہ ہونے پر جائز اور مباح ہوتے ہیں، کبھی اپنی افادیت کی وجہ سے شرعی اعتبار سے بھی ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ فقیہ الدین صاحب نے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا کہ شیخ ربیع صاحب اسے ناجائز بتاتے تو آپ اس سے رک جائیے، شیخ ابن باز بھی اسے ناجائز کہتے ہیں، معاف کیجیے شیخ ابن باز نے تو اسے کبھی ناجائز نہیں بتایا، بلکہ ہندوستان اور اقلیتی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں انہوں نے اس کی ہمت افزائی کی ہے جمعیت سازیوں کی، اور اسی طریقے سے شیخ ربیع نے بھی اصل کے اعتبار سے اسے بدعت یا ناجائز نہیں بتایا ہے، بلکہ پہلے کچھ دنوں پہلے تک وہ ہندوستان کا نام لے کر باقاعدہ یہاں جمعیت سازی کی تائید اور اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ علامہ اربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس مسئلے پہ مناقشہ بھی کیا تھا، اور خود علامہ اربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے جمعیت سازی کے جواب کے قائل تھے، لیکن ان بزرگوں نے جب دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں جمعیت سازی میں اور ان کے لیے جو انتخابات کیے جاتے ہیں اور عہدہ و منصب کی دوڑ میں جو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بڑے مفاسد ہیں، تب انہوں نے اس سے منع کرنا اور روکنا شروع کیا۔ لیکن بہرکیف یہ مسئلہ رقیہ سینٹر جیسا ہرگز نہیں ہے، اس پہ جمعیت کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ سے عرض کرنے کی کچھ زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ فقیہ الدین صاحب کا معاملہ الگ ہے، اور جمعیت پہ کو رقیہ سینٹر پر قیاس کرنا یا رقیہ سینٹر کو جمعیت پر قیاس کرنا قیاس مال خالق ہے، اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے رقیہ کا معاملہ جمعیت کے بالکل برعکس، رقیہ میں عبادت کا پہلو غالب ہے، اور اسی کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچانے کا بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے، جیسے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا کا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وسائل میں سب درست ہے، تو کیا دعا کے لیے تفرق اور دعا سینٹر کھولنا میں کیا ہے؟ غور فرمائیے، رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے پیشہ ور لوگ بھی موجود تھے، اور کثرت سے لوگ جادو اور جنوں کے سلسلے میں کاہنوں اور ساحروں سے رجوع کیا کرتے تھے۔ دجل و شعوذہ اور شہر کا بازار گرم تھا، مگر آپ نے ان کے توڑ کے لیے یا مقابلے کے لیے نہ تو مخصوص لوگوں کو رقیہ کرنے کی مہم پر لگایا، نہ اس کے لیے مراکز قائم فرمائے، بلکہ آپ نے اللہ کے حکم سے وہ راستہ اپنایا جس سے اس پورے ماحول اور صورتحال میں نمایاں فرق ہو گیا، اور ان چیزوں کے مظاہر میں سب تک کمی آ گئی جو ساز و نادر کے زمرے میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کے تقاضے اور جزئیات سمجھائیں، انہیں اپنے ہر مسئلے میں انفرادی طور پر رجوع الی اللہ اور اللہ سے مضبوط تعلق بنائے رکھنے کی تعلیم دی۔ اسی ضمن میں انہیں متعدد اوقات کے اذکار سکھائے، صلاۃ استخارہ کی تعلیم دی،
اور حسب ضرورت ایک دوسرے کے لیے دعا اور رقیہ کر لینے کی بھی اجازت اور تعلیم دی، بلکہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دی، مگر آپ نے خصوصی راقی یا رقیہ اسپیشلسٹ نہیں بنائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس شرعی امر کا وجود تھا، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا مقتضا بھی قائم تھا، کوئی معنی بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جب آپ نے اس چیز کو ترک کر دیا تو پھر شریعت کی عمومی تعلیم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اور کل محدثۃ بدعہ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کے تحت بدعہ۔ اب آئیے کچھ اہل علم کی آراء آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس امر کو توقیفی مانتے ہیں یا تفرق اور رقیہ سینٹروں کے قیام کو بدعت یا غیر مشروع قرار دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے میں مجدد عصر، امام زمانہ اور حقیقی محدث وقت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی عبارت یہ ہے جو ان کے سلسلۃ الہدی والنور کی تفریق میں موجود ہے، جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا ریکارڈ شدہ بیان بھی نیٹ پر الحمدللہ موجود ہے، آپ چاہیں سن سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لم يثبت عنه علیہ السلام هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الزمان من الذين تعاطوا مهنة الرقية لهؤلاء المصابين، فأنا أعتقد أن انتشار هذه المهنة هو ليس من الشرع لا من قريب ولا من بعيد، بل أنا أعتبر ذلك من محدثات الأمور، لأن الذين يتعاطون هذه المهنة المخلص منهم يقول۔ یہ ترجمہ بھی میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ عوام بھی اسے سنیں گے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت نہیں جو ہم سن رہے ہیں اس زمانے میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے رقیہ کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان مصیبت زدوں کو رقیہ کرنے کے لیے اپنا پیشہ ہی ٹھہرا رکھا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، میرا اعتقاد یہ ہے کہ اس طرح کے پیشے کا پھیل جانا اور شائع ہونا، اس کا تعلق نہ قریب سے اور نہ بعید سے کسی بھی طرح خیریت سے نہیں ہے، بلکہ میں اس کام کو محدثات الامور میں شمار کرتا ہوں، یعنی دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں میں اس کا شمار ہے، کیونکہ جو لوگ اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں سے جو مخلص لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انا اريد الاجر من اللہ تبارک وتعالی والآخرون يريدون العاجلة دون الآجلة، میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں اور دوسرے لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ فالامر الاول يدخل في محدثات الامور، یعنی جو لوگ اپنے مخلص ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا معاملہ ان نئی باتوں میں ہے، نہى عنها التي نهى عنها رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیا عاما، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عام نہی میں منع فرمایا ہے، مثل قوله، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ خبردار دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کما فی الحدیث الآخر، جیسا کہ دوسری حدیث میں بھی ہے، یعنی کل ضلالۃ فی النار، فاتخاذ هذه المهنة كقربة إلى الله عز وجل يكفينا أن نعرف بدعيتها أنها لم تكن في القرون الأولى، وهنا نقول وننشد مع الناشدين وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں علامہ البانی اس پیشے کا اللہ عز و جل کی قربت کے طور پر، خالی پیسہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی قربت کے طور پر اس پیشہ کو اختیار کرنے کی بدعیت
تو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ پیشہ قرون اولیٰ میں اختیار نہیں کیا گیا۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں اور اس شعر کے پڑھنے والوں کے ساتھ اس شعر کو دہراتے ہیں کہ ہر بھلائی سلف کی اتباع میں ہے اور ہر برائی خلف کی بدعتوں میں ہے۔ اما ان كان المقصود بذلك جلب الدنيا وجمع العاجلة فذلك بلا شك مهنة غير شرعية، لأن الذين يتعاطونها لا يقفون عند الحدود الشرعية، يعني لا يكتفون مثلا بالقراءة، وهذا أمر معروف وما بحاجة أن نشرها۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا مقصود دنیا کا حصول ہے اور فوری نفع کا حاصل کرنا ہے، تب تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ غیر شرعی پیشہ ہے۔ غور فرمائیں، کہتے ہیں کہ اگر پیسے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو غیر شرعی پیشہ ہے۔ لأن الذين يتعاطونها، کیونکہ جو لوگ اس کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، لا يقفون عند الحدود الشرعیہ، اس شرعی حدود پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی لا يكتفون مثلا بالقراءة، یعنی صرف قراءت پر اکتفا نہیں کرتے۔ وهذا امر معروف ہے، یہ بالکل معروف چیز ہے۔ وما بحاجت ان نشرها، ہم اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اس کی شرح کریں۔ فقد يستعملون وسائل من الضرب الشدید۔ دکتور محترم یہ فرما رہے تھے اپنی تقریر میں، اپنے ریکارڈ میں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کو مار سکتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں لاٹھی سے مارا جا سکتا ہے، ڈنڈے سے تعذیب کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، خیرات کرے۔ آپ کو یاد آ گیا شاید جو کچھ کیس ہو گئے تھے کہ فلاں جگہ کوئی مر گیا تھا، تو حقیقت یہ ہے کہ انتہائی غیر شرعی عمل ہے، اور امام ابن تیمیہ سے استدلال کرنا یہ کسی بھی صورت میں شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا ثبوت شریعت میں موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے واقعات ہماری نگاہوں میں جزائر میں کئی راقیوں نے مل کر ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو، جو بیچارہ سیاحت کے لیے آیا تھا اور نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو گیا تھا، اس کو مار مار کے زخمی کر دیا، اور بہت دنوں تک وہ بیچارہ موت و عزیز کی کشمکش میں اسپتال میں زندگی گزارتا رہا۔ اسی لیے اور کئی جگہوں پر واقعات ہوئے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اگر امام ابن تیمیہ کے ساتھ رہی تھی، یا ان کی کوئی کرامت رہی ہو، ان کی للہیت اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر، تو یہ معاملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے خود شیخ ابن باز نے اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر نقیر فرمائی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ تعذیب کے لیے مار سکتا ہے بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح کی چیزوں اور اسی طرح کے توسع سے بات بہت دور تک جا چکی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم رقیہ کرنے والوں کے منکرات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے تو اس میں یہ باتیں آئیں گی۔ اور تو علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سخت مار کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یستعمل الکہرباء، کہ وہ لوگ بجلی کا بھی استعمال کرتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ الی آخری ثم اتصل خلق علی الراقی، پھر جو ہے رفع کرنے والے پر جو شگاف ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ ودخل فی هذه المحنة الفساق والفجار والفاسقات والفاجرات وهو الى آخری۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس پیشے میں فاسق فاجر مرد اور فاسقہ فاجرہ عورتیں بھی داخل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، اور اب آخر میں انہوں نے فرمایا الآن الی مکالمۃ الجن، اور اب لوگ جنوں سے بات کرنے لگے ہیں۔ وانت مسلم والا شو دینک نصرانی وربوذی الی آخری، کہ تم مسلم ہو یا کیا تمہارا دین ہے، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، اور بہت ساری باتیں۔ وفلان مریض شو بھی مصاب بالعین والحجاب موضوع فی المکان فلانی، کہ فلاں آدمی کو نظر بد لگ گئی ہے اور اس کی تعویذ فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ وهذا سبب من اسباب الجن بتواعیتهم للجن كما قال تعالی حکایۃ عن الجن، اور جنوں کے فروغ کا کہ اسباب میں سے یہ ہے کہ لوگ جنوں کی اطاعت کرنے لگے ہیں اور جنوں کی قوت کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اس بات کو خصوصی نوٹ کیا جائے، اور بہت سے علماء نے
جنہوں نے اس فتنے پر گہری تحقیق کی، انہوں نے کہا ہے کہ رقیہ سینٹروں کی کثرت کی وجہ سے آج جنوں کی اور جادو کی اور نظر بد کی کثرت ہے، کیونکہ یہ لوگ وہم کی تجارت کرتے ہیں۔ تو علامہ البانی بھی اللہ ان پر اپنے طریق رحمت فرمائے، فتنوں کے سلسلے میں جتنی بصیرت آپ کو حاصل تھی وہ اللہ کی خصوصی عنایت آپ کے ساتھ تھی، اسی لیے وقت کے تمام فتنوں کا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی نشاندہی فرمائی، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہے اللہ ماشاء اللہ غلطی سے تو کوئی بشر خالی نہیں ہے، لیکن بیشتر باتوں میں وہ موفق رہے ہیں، مصیب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبردست توفیق عطا فرمائی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جنوں کے پھیلنے کا اور جنوں کی باتوں کے عام ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگی، اس لیے جنات اپنی سرکشی میں یعنی اعتاباً و ضلالن اپنی گمراہی، سرکشی اور تھکا دینے میں آگے بڑھ گئے۔ الآن يعيد التاريخ نفسه ذاك كان في الجاهلية الآن نعيش في جاهلية مثلها۔ فرمایا کہ یہ پہلی جاہلیت میں ہوتا تھا، لیکن آج ہم اسی طرح کی جاہلیت میں دوبارہ زندگی گزارنے لگے ہیں۔ فالآن يتقرب الكثير إلى الله عز وجل بمخاطبة الجن الذين يظنون أنه متلبس بهذا الإنسان المريض، کہ اب بہت سے لوگ اللہ کا تقرب جنوں کو خطاب کر کے حاصل کرنے لگے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان کے اندر یہ جن ہے، مریض کے اندر، اس سے بات کرتے ہیں۔ وقد یکون کذالک وقد لا یکون، کبھی ہو سکتا ہے اس کے اندر جن ہو اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، لیکن شرعاً لیس لنا الا قراءة بعض الآیات یا بالاوراد، لیکن شرعی طور پر ہمیں اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بعض آیتیں یا جو وہ اوراد پڑھیں الواردۃ علی رسول علیہ السلام، جو رسول علیہ السلام سے وارد ہیں۔ ولو امرناه مثلا اذا كان تحققنا بانه فعلا بانه ملموس من جنی ان یؤمر بالخروج، اگر زیادہ سے زیادہ ہم اسے بات کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو صرف یہی کہ وہ جن سے کہے کہ نکل جاؤ، لأن هذا ثبت عن رسول علیہ السلام، کیونکہ یہ بات رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، معافی مانے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اما الاخذ والرد والعطاء والسؤال، لیکن یہ اور وہ دینا سوال كما هو الواقع اليوم فهذه ولا شك كما قلت آنفا بدعة ضلالة، هذا جواب ما سألت۔ لیکن آج جیسے حالات ہیں کہ لوگ جنوں سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا ہے، کیسا، یہ وہ جو باتیں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ اس بات کا جواب ہے جو سائل تو نے پوچھا ہے۔ یہ علامہ البانی کتنی بصیرت آمیز گفتگو ہے، اور اگر فتنوں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور بہت سارے مسائل میں انہوں نے امت کے نوجوانوں کی، امت کے لوگوں کی جو رہنمائی فرمائی ہے وہ بے مثال ہے، اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ دوسرے عالم دین جو حیات کبار علماء کے رکن ہیں فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا ما رائکم بفتح عیادات متخصصۃ للقراءۃ، کہ آپ کی رائے کیا ہے خصوصی کلینکیں کھولنے کے لیے، یعنی رقیہ سینٹر کھولنے کے لیے، قراءت کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ صاف نہ فرمایا ھذا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، لأنه یفتح باب فتنۃ، کیونکہ یہ فتنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، یفتح باب احتیال للمحتالین، اور فریب دینے والوں کے لیے، جال سازوں کے لیے جال سازی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ وما کان ھذا من عمل السلف، اور یہ سلف کے اعمال میں سے نہیں، انہم یفتحون دورا، کہ وہ اس کے لیے مکانات کھولتے ہوں، اور یفتحون محلات، یا دکانیں کھولتے ہوں قراءت کے لیے، للقراءۃ والتوسع فی ھذا یحدث شرا، اس سلسلے میں توسع اختیار کرنے سے شر پیدا ہوتا ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَن لَا يُحْسِنُ، اور اس پیشے میں یا اس کام میں ایسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ عام طور پہ آج ہو رہا ہے۔ لِأَنَّ النَّاسَ يَجْرُونَ وَرَاءَ الطَّبْعِ، کیونکہ لوگ لالچ کے پیچھے بھاگتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يَجْلِبُوا النَّاسَ إِلَيْهِمْ،
اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. ولو بعمل اشیاء محرمہ، گو یہ کام حرام چیزوں کا ارتکاب کر کے ہی حاصل ہو. من یامن الناس، اور لوگوں سے کون معمول رہ سکتا ہے. ولا یقال، اور یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ھذا رجل صالح، کہ یہ نیک آدمی ہے. لأن الانسان یفتن، اس لیے کہ انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. والعیاذ باللہ. ولو کان صالحا، وہ صالح اور نیک آدمی ہو. ففتح ھذا الباب لا يجوز ويجب اغلاقه، لہذا اس دروازے کا کھولنا جائز نہیں ہے اور اس کا بند کر دینا واجب ہے. شیخ علی ابن محمد ابن ناصر الفقیہی فرماتے ہیں، انہوں نے سخت مخالفت کی ہے اپنی کتاب میں البقیہ الشرعیہ من الکتاب والسنہ، جس کی ناشر الجامعہ اسلامیہ ہے. تو یہ مخالف ہیں اور یہ فرماتے ہیں، پوری باتیں سب کی نقل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بات بہت طویل ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قلت وقد زادتهم هذه العيادات المفتوحة وما أشيع لها من دعايات وهن على وهن، کہ ان کلینکوں نے، ان رقیہ سینٹروں نے جو کھلے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، انہوں نے کمزوریوں پر کمزوریاں بڑھا دی ہیں. آگے فرماتے ہیں ولكن بعد فتح هذه العيادات وتنافس المتنافسون فيها لطلب الرزق وجمع الاموال اطلقت الجن من سجونها على الناس بهذه الدعايات. مگر ان کلینکوں اور ان رقیہ سینٹروں کے کھولنے کے بعد اور لوگوں نے جب اس میں رزق کی طرف اور مال جمع کرنے کے لیے مقابلہ آرائی شروع کی تو جن اپنے قید خانوں سے کھول دیے گئے لوگوں پر انہی پروپیگنڈوں کی وجہ سے. ولكن الواقع أيها القارئ الكريم يثبت أن الجن لم تسلط على الإنس بهذه الكثرة، وإنما الذي يحدث منه هو الشيء النادر كما كان قبل فتح هذه العيادات. مگر اے پیارے قاری، یہ بات ثابت ہے کہ جن انسانوں پر اس کثرت کے ساتھ مسلط نہیں ہوئے اور جو ان کی طرف سے یعنی جن کا تسلط ہوتا رہا بہت نادر تھا، جیسا کہ یہ رقیہ سینٹروں کے کھولنے سے پہلے ہوتا تھا. شیخ محمد اسماعیل المقدم فرماتے ہیں ظاہر و اعتراف العلاج بالقرآن الکریم ظاہرۃ جدیدۃ وانتشرت بطریقۃ لیست من سلوک السلف الصالح رضی اللہ تعالی عنہ فی شیء وقد فتح هؤلاء بابا عظیما من الفتنة. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے علاج کا پیشہ اختیار کرنا نئی بات ہے، نیا رواج ہے جو سلف صالحین کا طریقہ دے رہا ہے اور اس نے بہت بڑا دروازہ فتنے کا کھول دیا ہے. شیخ ناصر العقل فرماتے ہیں اکثر الوقات فیما یعلمون یقعون فی اخطاء، اکثر جھاڑ پھونک کرنے والے جیسا کہ مجھے علم ہے خطاؤں میں واقع ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اول هذه الاخطاء، ان خطاؤں میں سب سے پہلی خطا قول الانسان یجعل محنته الرقیہ، سب سے پہلی خطا یہ ہے کہ آدمی رقیہ ہی کو اپنا پیشہ بنا لے. هذا غلط، یہ غلط ہے. یا لو لا يعرف ان السلف كانوا يجعلون طائفة يمتهنون الرقیہ، اس لیے کہ سلف میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ کسی گروہ کو متعین کرتے ہوں رقیہ کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے. لا ينبغي لطالب العلم، آگے فرماتے ہیں کسی طالب علم کو نہیں چاہیے اور نہ کسی عام مسلمان کو چاہیے ان يفرغ نفسه للرقیہ، کہ اپنے آپ کو رقیہ کے لیے فارغ کرے. نام یعطی جزءا من وقتی لا حرج، کبھی تھوڑا وقت دے دے وہ حرج نہیں ہے. ولكن ان تكون هي محنته اللہ يعرف عنه الا انه راق ويفطر ما يشبه مؤسسات والشقق المخصصة الى آخر. هذا هو اقرب الى البدع. تاکہ لیکن کوئی آدمی اپنا پیشہ اس کو بنا لے اور اس کے بارے میں یہی مشہور ہو جائے کہ وہ راقی ہے اور اس کے لیے جمعیتوں کی طرح کے ادارے کھول لے اور اس کے لیے اپارٹمنٹ مختص کر لے، تو یہ چیز بدعت کے زیادہ قریب ہے. البقیہ ما رہا وما علیہا الشاملہ میں ان کا محاضرہ مفرق موجود ہے، آپ اس کو جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے علماء اور مشائخ کے بیانات اس سلسلے میں الحمدللہ موجود ہیں. اور اس میں سب سے پہلا جو بیان ہے آپ دیکھیے لجنہ دائمہ کا ہے. مجموع فتاوی لجنہ دائمہ للافتاء
فتویٰ نمبر 18569 میں لکھا ہے کہ الرقیۃ الشرعیۃ توقیفیۃ لا يجوز الزیادۃ فیہا علی الوجہ المشروع، کہ رقیہ شرعیہ توقیفی ہے، اس میں زیادتی مشروع طریقے پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ وقد ادخل بعض الناس في الرقية الشرعية صنوفا من المحدثات جهلا او تأكدا او من تلاعب الشيطان ببعضهم، اور بعض لوگوں نے شرعی رقیہ میں مختلف قسم کی بدعتیں جہالت کے سبب سے یا مال کھانے کے سبب سے یا شیطان کے تلاعب کے سبب سے، جو بعض لوگوں کے ساتھ شیطان تلاعب کرتا ہے، داخل کر دی۔ یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ، قال شیخنا ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، نقل کرنے والے نقل کیا ہے کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی فرماتے ہیں، علامہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الذی یتصدی للرقیۃ ویعمل لنفسه شہرۃ بل بعضهم ينشرون في السوق وبعضهم ينشئون مكاتب هؤلاء نصابون والله يتهم من ينسب نفسه للرقية۔ فرماتے ہیں کہ جو رقیہ کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے اور خود کو شہرت دیتا ہے، بلکہ بعض لوگ اخباروں میں سے شائع کراتے ہیں اور اس کے لیے سینٹر اور مرکز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، مراکز، یہ لوگ فریب دینے والے جعلساز لوگ۔ اللہ کی قسم، جو اپنے آپ کو رقیہ کے لیے کھڑا کر لیتا ہے متہم ہے، متہم فی دینی، اپنے دین میں متہم ہے۔ ما الذی یحملہ علی ھذا انت یا اخی واحد من سائر المسلمین، کہ اس کو اس بات پر کس نے ابھارا؟ میرے پیارے بھائی، آپ بھی مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہیں۔ ما ہی الخصوصیت التي جاءت، آپ کے اندر کون سی خصوصیت پیدا ہو گئی؟ فیہ اتقی منک وافضل منک واعلم منک، اس امت میں آپ سے زیادہ متقی لوگ ہیں، آپ سے زیادہ افضل لوگ ہیں، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ من کیف جاءت لک ہذه الخصوصیہ، یہ خصوصیت آپ کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ثم لا تکتفی بالرقیہ الشرعیہ، پھر آپ رقیہ شرعیہ پر اکتفا بھی نہیں کرتے، وتذهب الى اشیاء تخترعها، اور اپنی طرف سے نئی نئی ایجاد لے آتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے قال حفظہ اللہ، واللہ انا انصح السلفیین اللہ يدخل هذا الباب ولا ينسب احد نفسه، میں اللہ کی قسم سلفیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس دروازے میں نہ داخل ہو، اس میدان میں نہ آئے، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے نہ کھڑا کرے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن ان کی اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور شیخ آل الشیخ حفظہ اللہ، شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے اس محاضرے میں جس کی سرپرستی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، ان کے اس محاضرے اور تقریر میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور انہوں نے اس پر اپنا تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر کوئی لکیر اس مجلس میں نہیں کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں رقیہ کی مخالفتوں میں اولها واعظمها ان يتخذ القراءة والرقية حرفة يتفرغ لها تفرغا كاملا، فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ رقیہ قراءت کو اور رقیہ کو پیشہ بنا دیا جائے اور اس کے لیے کامل طور پر فارغ ہو جایا جائے۔ والمعلوم ان الناس بحاجة الى الرقیہ، آپ کو معلوم ہے کہ رقیہ کی ضرورت ہمیشہ لوگوں کو رہی ہے۔ والتفرغ لها لم يكن من هدي الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقیہ کے لیے فارغ ہونا سلف کا، صحابہ کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ مع ان فيهم راقين، حالانکہ ان میں بھی رقیہ کر دینے والے موجود تھے۔ ولم يكن من هدي الصحابة ولا التابعين، نہ یہ صحابہ کا طریقہ تھا نہ تابعین کا۔ انما نشأ في عصر متأخرة، یہ متأخر زمانوں میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ فالذي عليه هدي السلف الصالح والذي دلت عليه السنة أن ينفع المرء إخوانه بجرد
اور بغیر جول فی الرقیہ، حدیث سلف طریقے سلف یہی ہے، اور جس پر سنت کی ذرائع موجود ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں کو چاہے کچھ مقرر کردہ جو ہے رقم لے کر یا بغیر رقم لیے رقیہ کر دے، ولیکن لا يتفرغ لها، لا يتخذ الرقیۃ حرفۃ، لیکن رقیہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، رقیہ کو پیشہ نہ بنائے، طبیب المتفرغ رہا کہ وہ بالکل اس کے لیے فارغ طبیب کی طرح ہو جائے. هذا من جهة انه لم يرد، یہ اس جہت سے کہ یہ وارث بھی نہیں ہے، اور لم يكن في زمن الاول في قیام الحاجت الیہ، اور قیام حاجت کے باوجود پہلے زمانے میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں جناب نے فرمائی ہیں. اور شیخ صہیبی جو بڑی قوت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ حذرکم من کثیر من الرقات، میں آپ کو بہت سے راقیوں سے آگاہ کرتا ہوں، بچنے کی تلقین کرتا ہوں. فإن كثيرا منهم ليسوا على هدى المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں. وإنما يتخذ الرقية مهنة فهو مبتدع، جو آدمی رقیہ کو پیشہ بنا لیتا ہے وہ بدعتی ہے. دیکھیے میں یہ بات پہلے بھی میں نے یہ بات علماء کے حوالے سے بیان کی تھی، اور جب میں نے یہ باتیں سنائی تھی تو آپ کے فقیر الدین صاحب نے ان فتووں کا استحضاء کیا تھا کہ آپ قرآن سنت سے دلیل مانتے ہیں اور یہ آدمی فتوی سنا رہا ہے بیٹھ کے، بڑے غصے کا اظہار کر رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ ان فتووں پر اس طرح کا تبصرہ نہیں فرمائیں گے بلکہ سنجیدگی سے اس پر غور فرمائیں گے، کیونکہ فقیر الدین اور آپ میں فرق ایسا ہے جیسے بین الصلاح والسریہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ انما يتخذ الرقیۃ مہنۃ فهو مبتدع، کہ جو آدمی رقیہ کو پیشہ بنا لیتا ہے وہ بدعتی ہے. من اتخذ الرقیۃ مہنۃ فهو مبتدع، پھر کہتے ہیں کہ جس نے رقیہ کو پیشہ بنایا وہ بدعتی ہے. کلمۃ اتقرب بها الى اللہ، اس بات کو کہہ کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. لأن هذا لم يثبت عن السلف، کیونکہ یہ چیز سلف سے ثابت نہیں ہے. واما من طلب منه اخوه ان يلقيه فمن استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، لیکن اگر کوئی آدمی اس کی طلب کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا دے تو رقیہ کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا نبہ علی مسئلۃ تتعلق بالرقیہ وهو اتخاذها مهنة للكسب والذي اعتقد ان ذلك محرم، تاکہ ایک تنبیہ کرو رقیہ ایک مسئلے سے جو رقیہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کمائی کے لیے اس کو پیشہ بنا لینا میرا ماننا اور میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حرام ہے. اور فرمایا ان ذلك لم يثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. فإن فتح عيادات للرقى خلافا للسنة بل هو من البدع التي احدثها الناس، بے شک رقیہ کے لیے مراکز قائم کرنا، کلینکیں کھول لینا سنت کے خلاف ہے، بلکہ وہ ان بدعتوں میں سے ہے جنہیں لوگوں نے نئی نکالا ہے، پیدا کر دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کی باتیں ہیں اور بہت سے فتنے ہیں جس کی طرف علماء نے توجہ دلائی ہے، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر اپنی باتوں کی طرف آتا ہوں. سوال کچھ لے کر آپ کی خدمت مبارکہ میں انشاءاللہ. اگر مقصد مشروع ہو تو اس کے لیے وسیلہ کچھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی الغایۃ تبرر الوسیلہ، مقصد وسیلوں کو جواب فراہم کر دیتا ہے. کیا یہ سلفی اصول ہے یا خلفی؟ مشروع عمل کا وسیلہ بھی مشروع اور جائز ہونا چاہیے. ہمارے علم کے مطابق سلفی اصول تو یہی ہے. مثلا بعض اوقات میں تسبیح و تحمید و تکبیر 33 بار پڑھنے کا حکم ہے، کبھی تحلیل 100 بار پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، بسا اوقات 10 بار پڑھنے کی ترغیب ہے، اور اسے گننے کا مشروع وسیلہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں. اب اگر کوئی اسے تسبیح کے دانوں یا کسی اور جدید مشین پر گنے تو علماء اہل حدیث اس کی اجازت نہیں دیتے، اس پر بدعت کا حکم لگاتے ہیں. دارمی کی روایت کے مطابق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کنکریوں پر تسبیحات پڑھنے والوں اور اجتماعی ذکر کرنے والوں کے عمل کو گمراہی سے تعبیر فرمایا تھا. اگر ایک مشروع کام کے لیے ہر وسیلہ استعمال کرنا جائز ہوتا تو آپ کی نفیر بے محل ہوتی. رقیہ سینٹر کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کی آمد کے طور طریقوں پر قیاس کرنا قیاس محل فارغ ہے.
کیونکہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا مردوں پر فرض ہے اور اس کے لیے آمد کے دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، مگر پیدل آنے پر خصوصی ثواب بیان کیا گیا ہے، جبکہ نہ دوسروں پر رقیہ کرنا فرض ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص ثواب متعین کیا گیا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے اس کا طریقہ متعین کرنا، مقرر کرنا بدعت کی تعریف میں داخل ہوگا، کیونکہ رقیہ بھی دعا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی بھی طریقہ متعین کر لینا درست ہے تو پھر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ علم کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس میں وقت کے تمام وسائل کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و ائمہ دین سے ثابت شدہ امر ہے۔ اس لیے ایک مقصد سے مدارس اسلامیہ اور تعلیم کے لیے اقامت گاہوں کا قیام مشروع ہے، جبکہ رقیہ کے لیے مقتضا قائم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ دین تک نہ کسی نے رقیہ کا پیشہ اختیار کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مراکز قائم کیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شخص کو اپنا اپنا رقیہ خود کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور خود سب کا رقیہ کرنے کی بجائے، یعنی اللہ کا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے ہوں کہ آؤ میں تمہارا رقیہ کر دوں، رقیہ کر دو، نہیں، اس کی بجائے آپس ہی میں ایک دوسرے کا رقیہ کر لینے کی رہنمائی فرما دیتے، اور آپ نے اس کے لیے کسی آدمی کو متعین نہیں فرمایا تھا، اور یہی حال صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کا بھی تھا۔ اس لیے مدارس وغیرہ کے قیام پر رقیہ سینٹروں کے قیام کو قیاس کرنا بھی علمی اصولوں سے بعید ہے، اور اگر رقیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور خیر القرون کے لوگوں کے تعامل پر نظر ڈالی جائے تو رقیہ کے لیے کسی آدمی کا تفرق و تعین یا مراکز کا قیام شریعت کے مزاج کے خلاف نظر آتا ہے، کیونکہ شریعت میں ایک مومن سے جو کمال توکل و انابت اللہ مطلوب ہے اور انفرادی سطح پر اس کے اندر جو رجوع اللہ کا مزاج بنایا گیا ہے، اس میں مذکورہ تعین اور مراکز کی وجہ سے بہت خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں کبار علماء نے متوقع اور آزمودہ جن مفاسد کی نشاندہی کی ہے اس دور میں پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس بات کو سوائے ان لوگوں کے جو ہر حال میں مسائل میں چشم پوشی اور بے خبری کے قائل ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ایسی لوگوں کی بات الگ ہے، لہذا ان مفاسد کے پیش نظر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، اگر اطلاق اور عدد عموم ہے یا بما یشرع سے مقید ہے۔ اب چلیے 10 صوفی اگر بیچ میں مریض کو بیٹھا کر، اور ایسا عملی طور پر ہوتا بھی ہے کہ بڑے بڑے تصویر کے دانے لے کر وہ مریض کو بیٹھا کر ذکر کرتے ہیں، تو اجتماعی طور پر لا الہ الا ہو کا ذکر بالجہر کریں اور ہو پر زور جان جھڑکے دیں اور ہو چلائیں لگے، اور ان کا دعویٰ ہو کہ اس طرح آشیر زدہ شفا یاب ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر 10 سود خوروں کا نام لکھ کر اس پر جوتے مارے جائیں تو فلاں مرد میں کامل افاقہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شرک بھی نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مریض کو بیٹھا کر مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرائی جائے یا بخاری شریف ختم کرائی جائے اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس سے مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے یا بلاؤں کے دفع کرنے میں مجرب ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شرک بھی نہیں پایا جاتا۔ اگر مریض کو سامنے بیٹھا کر 10 لوگ اجتماعی اذان دینے لگے تو اس دعوے کے ساتھ اس کی وجہ سے جن شیطان بھاگ جاتے ہیں اور فلاں مشہور لوگوں کی آواز سن کر ضرور بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب سے استدلال حیرت انگیز۔ کیا دوسروں کا رقیہ کرنا واجب ہے؟ کیا یہ واجبات عینیہ میں سے ہے کہ کسی خاص آدمی پر واجب ہے؟ کیا رقیہ سینٹر ایک جھاڑ پھونک کے مرکز کے بغیر رقیہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں سے ہر سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید اس قاعدے سے استدلال میں تدبر سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ نفع نشانی کے سلسلے میں دلچسپ استدلال ایک واقعی کی طرف سے سامنے آیا، آپ بھی سنیے۔ بیعت تھی رقیہ کے درمیان عورت کو چھونے اور اس پر ہاتھ رکھ کر رقیہ کرنے کی، اس نے مردوں پر ہاتھ رکھ کر رقیہ کرنے والی حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے انہیں عام ٹھہرایا ہے، نیز حسب ذیل وجوہات بھی پیش کی ہے۔ نمبر 1، معالج یہ دیکھتا ہے کہ سر کے رگوں میں، یعنی ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے کہ سر کے رگوں میں کوئی غیر فطری رگ تو نہیں ابھر آئی ہے۔ نمبر 2، معالج یہ دیکھتا ہے کہ جگہ پر غیر فطری راشا تو نہیں ہے۔ مریض سخت حرارت محسوس کرتا ہے جو راکی کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ مریض
راقی کے ہاتھ کا بوجھ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر یا سینے پر پہاڑ رکھا ہے۔ مریض اپنے سر میں چکر محسوس کرنے لگتا ہے، یہاں تک تو بے ہوش ہونے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی راقی جب مریض کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس پر دورہ پڑنے لگتا ہے۔ مطابق اور تجربے سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ جن پر جنات سوار ہوتے ہیں وہ اس حالات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں جو رقیہ کی حالت میں راقی کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راقی کا ہاتھ میرے سینے پر پہاڑ کی طرح رکھتا ہے اور یہ اللہ کے کلام کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کہا جائے گا؟ راقی حضرات فرماتے ہیں اس کا نفع مسلم ہے، اسی لیے کچھ راقی حضرات خواتین کے سینے پر بلا کسی حائل کے اپنا ہاتھ رگڑتے اور ملتے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی۔ کچھ لوگ پورے جسم پر تیل کی مالش بھی فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں مرد و خواتین میں وہ کسی امتیاز کے قائل نہیں ہے۔ کچھ لوگ جن کا پیچھا کرتے ہوئے پورے جسم پر ہاتھ دوڑاتے رہتے ہیں اور وقت ضرورت کسی حصے کو دباتے اور کہیں کہیں زنگ بھی لگاتے ہیں، اور یہ سب کام بعض وہ راقی حضرات بھی کرتے ہیں جو خود کو اہل حدیث سمجھتے ہیں۔ شیخ آپ فرماتے ہیں میں بھی فقیہ الدین کی نہیں، فقیہ الدین کی باتوں کی تائید میں گستاخی معاف، آپ فقیہ الدین صاحب کی کن کن باتوں کی تائید میں ہیں؟ کیا آپ فقیہ الدین صاحب کی اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں کہ آپ محدث مکہ ہیں اور شیخ ربیع سے بڑے عالم ہیں؟ کیا آپ فقیہ الدین کی بدزبانی، دھمکیوں اور بلیک میلنگ والے انداز گفتگو کی بھی معید ہیں؟ کیا فقیہ الدین صاحب کے حواریوں نے جو شیخ ظفر اور ان کے فاضل صاحبزادے عبدالحمید کے بارے میں بدزبانیاں اور بدگوئیاں کی ہیں اور ان کے پیچھے سب اہل حدیث عالموں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سارے اہل حدیث عالمہ چورا ہیں، کیا آپ اس کی بھی تائید کرتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے حرام کی اولادوں، کیا آپ اس کی بھی تائید کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، کم سے کم دیکھیے کہ کون لوگ ہیں جن کی تائید میں آپ منظر عام پر آئے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا بیان، ان کا لہب و لہجہ، ان کی اخلاقیات، کہ یہ اہل علم کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب اہل علم کے ساتھ ان کا معاملہ ہے ایسا، تو آپ کس طرح ان کو ثقہ سمجھتے ہیں، کس طرح ان کی تائید فرماتے ہیں، کیسے انہیں تزکیہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ادنا اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں، جو اپنے دین سے اتنے بھی متاثر نہیں ہیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی حرکتوں پہ کنٹرول رکھیں، وہ بتائیے کہ لوگوں کا دقیہ کرنے نکلیں گے تو کیا کیا منکرات ان سے صادر نہیں ہوں گے۔ اب آئیے آپ کے فقیہ الدین صاحب، ایک منکر جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مریضوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ ان کے اندر جن ہے اور اس کی نوعیت اور جنس بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ اس علم کا ان کے پاس کوئی حتمی ذریعہ نہیں ہے۔ محض عقل سے اتنا بڑا دعویٰ کرنا ایک ظالمانہ حرکت ہے۔ مثلا ان کا ایک مریض مجھے ملا، مجھے انہوں نے بتایا تھا، اس نے کہا کہ شیخ فقیہ الدین صاحب نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر فیمیل جن ہے، یعنی مؤنث ہے اور عشق کا معاملہ ہے، اور یہ تمہارے لیے شادی میں مشکل پیدا کر سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہوتی، دورہ پڑتا ہے، کوئی درد وغیرہ کی کوئی سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، بس خواب میں ایک عورت آتی ہے اور مجھے احترام ہوتا ہے، کچھ بے چینی ہوتی ہے اور کندھوں کے بیچ میں پیچھے کی طرف کچھ درد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ جو عورت اس کے خواب میں آتی ہے وہ جن ہے؟ اس طرح کے حالات طبی دنیا میں عام قسم کی بات ہے، کوئی نفسیاتی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ بالخصوص تصوراتی اور خیالی دنیا میں رہنے والے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے تصورات اور تخیلات پر ان پر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ انہیں حقیقی معلوم ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنی تصوراتی شخصیتوں کے ساتھ ہی جینے لگتے ہیں۔ مجھے وہ نوجوان اسی قسم کا لگا۔ اب آپ کے صاحب یا تو کہیں کہ مجھے تجربہ ہے، تو غیبی امور میں تجربے کو علماء نے فریب نفس یا دجل و شعوذہ کے طویل سے بتایا ہے۔ تجربہ عالم محسوسات اور عالم شہود میں ہوتا ہے اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، مگر عالم غیب میں اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں علماء کے اقوال نقل کرنے جاؤں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کسی جن نے بتایا ہے تو پھر اس کے کاہل ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک اس مریض کو افاقہ نہیں ہوا اور شاید
وہ کسی صحیح علاج کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ فضیلت الشیخ نے فرما دیا کہ تمہارے اندر جن ہے، تو اب وہ دوسرے علاج میں کیوں جائے گا؟ اسی طرح اسی کی ایک رشتہ دار خاتون کا موصوف نے علاج کیا ہے اور اسے بھی جن لاحق بتایا کہ تجھے جن لاحق ہے، مگر وہ بھی شفا یاب نہیں ہوئی، اور جن دجالوں سے بچانے کے نام پر یہ صاحب ہم پر گرج برس رہے تھے، بلکہ اس کے بالآخر اس کے گھر والے اسے ایسے ہی ایک شخص کے پاس لے گئے تھے، جبکہ وہاں سے بھی شاید اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات میں مریض طبی معالجے کے متقاضی ہوتے ہیں، مگر توہم پرست اہل کھانا اور خود کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے اور سمجھانے والے اگر کس زبان سے وہ اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن خود کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے رقاص اور دم جھاڑا کرنے والے انہیں جنات اور جادو کے چکر سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ جو ایک بار ان کے جال میں پھنس گیا، بس اللہ ہی اس پر رحم فرمائے۔ کوئی بھی بیماری ہو، بس وہ انہیں اپنے گورکھ دھندوں ہی میں پھانسے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہوں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے موقف پر نظر ثانی کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کریں گے، بار بار کریں گے۔ محترم شیخ، میں نے اس موضوع پر بار بار غور کیا ہے، پہلے جو کچھ مطالعہ تھا اپنی جگہ پر، مگر اس بیچ میں نے متعدد کتابیں، مضامین، واقعات اور تجربات مسلسل پڑھے اور متعدد کتابوں کا مطالعہ مراجعہ کیا، اور جتنا میں اس سلسلے میں آگے بڑھتا گیا اتنا ہی میرا یقین اس بات پر پختہ ہوتا گیا کہ ہمارے اکابر علماء جو اس کی بدعیت کے قائل ہیں، نہ صرف ان کی علمی بصیرت کی گہرائی قابل رشک ہے، بلکہ دنیا کے فتنوں اور ماحول میں منتشر فسادات پر بھی انہیں زبردست تفقع حاصل ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سنت والجماعت کا مقتدی بنایا ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں نرمی کا مظاہرہ فرمایا ہے، اگرچہ ان میں بھی بعض کبار اہل علم ہیں، مگر انہوں نے صرف اس کے ایک جذباتی پہلو پر نگاہ رکھی کہ مریضوں کے درد کا مداوع کیا جائے اور انہیں غلط قسم کے لوگوں سے بچایا جائے، اور اس سلسلے میں اہل سنت اور سلفی حضرات محاذ سنبھال لے تاکہ لوگوں کا استحصال روکا جا سکے اور یہ لوگ ان کی درست مسیحائی کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کے مداخل کو نظر انداز فرما دیا اور ان کے فتووں کا سہارا لے کر سلفیت کے لبادے میں نئے مشاورز اور دجال کھڑے ہو گئے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 2-4% لوگ ادھر ادھر بالکل اللہ والے اور شریعت کے پابند ہوں گے اور خود شیطان کی چالوں سے بچانے کے لیے بھی ایڑی سے چوٹی کا زور لگاتے ہوں گے، مگر سلفیوں کی بڑی تعداد جو اس میں اصلاح کے حقیقی جذبے یا اس کے نام سے داخل ہوئی تھی، وہ خود ہی فاسد ہونے لگی اور دوسروں کو بھی فاسد کرنے لگی ہے، بلکہ دوسروں کی جان کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صاحب حافظ قرآن ہیں، اہل حدیث مسجد کے امام تھے، بعد میں انہوں نے امامت چھوڑ رقیہ کا پیشہ اپنا لیا۔ وہ ایک شخص کے گھر میں گئے اور اسے اس کی بیوی دونوں کے اندر جادو تشخیص کیا تاکہ ان کے اندر جادو ہے، اور دونوں کو زبردستی 5 بوتل پانی پلایا اور ایک شیشی کلونجی کا تیل بھی، دونوں کو زبردست الٹی ہوئی۔ اس طرح جادو نکل جانے کا دعویٰ کر کے ان کو چلتے بنے، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کو لے کے دینے پڑ گئے اور جان پر بلا آئی۔ اسی طرح اسپتال پہنچے اور وہاں خطیر رقم صرف کرنے کے بعد انہیں افاقہ ہوا۔ اسی طرح کے معاصر واقعے میں دوسرے علاقے کے ہاتھوں ایک شخص کی موت بھی ہو چکی ہے۔ گستاخی معاف، آپ سے گزارش اور مؤدبانہ درخواست ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے اور نئے لڑکوں کو یہ کمائی اور شہرت کا آسان راستہ نظر آتا ہے، نیز اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ غیر شعوری طور پر شیطان کا آلہ کار بننے سے بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کے جا بجا نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ خود اپنے موقف پر نظر ثانی فرمائیں اور اس مسئلے میں تمام قسم کے دلائل کا احاطہ کیے بغیر محض کسی کی تائید اور حمایت میں آگے نہ بڑھیں، ورنہ آپ جیسے عالم کے فتوے کا سہارا لے کر لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور آپ کے لیے بھی عند اللہ اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اس کے باوجود اپنے موقف پر اصرار ہو تو آپ اہل علم ہیں، آپ کو اگر کسی وجہ سے دلائل اسی کی تائید میں رکھتے ہیں تو آپ کو حق ہے، مگر پھر اس کے ساتھ میری گزارش اور درخواست
یہ رہے گی کہ آپ رقیہ سینٹروں اور پیشہ ور راقیوں کی مخالفات و منکرات اور ان کے اندر موجود مفاسد کی پوری معلومات حاصل فرمائیں، اور اجمالی طور پر نہیں بلکہ تفصیلی طور پر کھل کر ان کے متعلق اظہار خیال فرمائیں، تاکہ لوگ اپنے اپنے منکرات کے باوجود آپ کے فتوے کو اپنی ڈھال نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کا برا نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں صرف نصیحت و خیر خواہی مقصود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔